اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، تو پلیز پھر آپ ایسے چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی کے ساتھ ہر مہینے چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ غزہ میں عارضی جنگ بندی، ٹیمپریری وار بین ہو گیا، بند ہو گیا، اور خبریں ہیں کہ 39 فلسطینیوں کو رہا کیا گیا ہے۔ گزشتہ کل غزہ میں جنگ بندی کے بعد سینکڑوں امدادی ٹرک بھی غزہ میں داخل کیے گئے ہیں۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنے اور شہیدوں کی آخری رسومات ادا کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہے۔ بے گھر فلسطینیوں کی غزہ واپسی ہو رہی ہے۔ سیز فائر کے خلاف ورزی کرتے ہوئے 2 شہید بھی ہوئے ہیں۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ رفح بارڈر پر جاسوسی طیاروں کی پروازیں شروع ہے۔ قیدی امانی حشیمہ کے گھر پر دھاوا بولا گیا، اور وہیں پر حماس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے زمینی لڑائی میں اسرائیل کی 335 فوجی گاڑیوں کو تباہ کر دیا ہے۔ یعنی 7 اکتوبر سے جاری معرکہ طوفان اقصی کے 49ویں روز فلسطین اور اسرائیل میں جنگ بندی کا نفاذ گزشتہ کل جمعہ کو وہاں کے مقامی وقت کے مطابق 7 بجے عمل میں آیا۔ جنگ بندی کے پہلے دن حماس نے تھائی شہریوں سمیت 24 یرغمالیوں کو رہا کر دیا۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ تھائی لینڈ کے شہریوں سمیت 24 اسرائیلی یرغمالیوں کو ہم نے رہا کر دیا ہے۔ چائنا سے بڑی افسوسناک خبر پھر آ رہی ہے۔ جی ہاں، چائنا اکثر پوری دنیا کے لیے مصیبت بنتا ہی ہے۔ اب خبریں آ رہی ہے کہ چائنا میں پھر ایک نئے وائرس کی آمد ہو گئی، ایک نیا وائرس آ گیا۔ لاکھوں متاثرہ بچے اسپتال میں داخل کر دیے گئے ہیں۔ چین میں کورونا وائرس کے بعد ایک نیا وائرس پھیل رہا ہے جو صرف بچوں کو متاثر کر رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق لاکھوں چھوٹے بچے اور شیرخوار اب چین کے مختلف صوبوں کے ہاسپٹلز میں زیر علاج ہیں۔ ملک بھر کے تمام اسپتال بچوں سے بھرے پڑے ہیں۔ بچوں میں نمونیا کی علامات والی ایک نئی بیماری تشخیص ہوئی ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ نمونیا کی علامات ہونے کے باوجود یہ نمونیا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی چینی طبی محکمہ ہنگامی علاج کے انتظامات کر رہا ہے۔ دوسری جانب
عالمی ادارے صحت یعنی WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی چین کو چینی بچوں کی علامات اور علاج کی تفصیلات فوری طور پر ظاہر کرنے کا حکم دیا ہے. یہ بتانا ابھی قبل از وقت ہے کہ کیا موجودہ انفیکشن ایک وبائی پھیلنے والا مرض بن جائے گا. ٹرائی پلائی ماسک کی شکل میں ذاتی تحفظ کی مشق کرنا، بار بار بات ہاتھ کی صفائی اور سماجی دوری ضروری ہے. ٹائمز آف انڈیا نے گروگرام کیسی کے برلا اسپتال کے اندر ادویات کے مشیر ڈاکٹر تشار کے حوالے سے یہ بات بتائی. ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ، جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے. ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے. اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے، جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے. اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش یا ودیش میں کہیں بھی، تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ. کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے. بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی آئیے ناظرین، بیت المقدس فلسطین سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے. گزشتہ کل جمعہ کا دن تھا اور گزشتہ کل بیت المقدس میں یہودی صہیونی اسرائیلی آتنکوادیوں نے نمازیوں پر آنسو گیس کی شیلنگ کی. اسرائیلی فوجیوں نے نماز کے لیے جانے والوں پر گندا پانی پھینکا اور اسرائیلی وزیر نے یہ کہا کہ جنگ نہیں روکیں گے. مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی پولیس نے نمازیوں پر آنسو گیس کی شیلنگ کرتے ہوئے فوجیوں نے نمازیوں پر گندا پانی بھی پھینکا اور انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا. عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی پولیس نے گندے پانیوں سے بھی نمازیوں کو آگے بڑھنے سے روکا. غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے گزشتہ جمعے بھی فلسطینیوں کو مسجد اقصی میں نماز جمعہ ادا نہیں کرنے دی تھی. نمازیوں نے مسجد کے احاطے میں نماز پڑھی تھی. دوسری جانب ریڈ کراس بین الاقوامی کمیٹی نے کہا ہے کہ غزہ میں فرنٹ لائنز پر کام کرنے والوں پر حملے ناقابل قبول ہے. لبنانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق غزہ میں ٹیمپرری جنگ بندی کے بعد لبنان اسرائیل سرحد پرسکون ہے. علاوہ ازیں ترک صدر اردگان نے کہا ہے کہ عالمی برادری غزہ کی پٹی میں بنو غزہ کی پٹی میں اسرائیل کے سفاکیت کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہی. ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ غزہ تک انسانی امداد پہنچانے کے لیے مستقل جنگ بندی پر ہم کام کر رہے ہیں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ شاہ سلمان ریلیف سینٹر کے جنرل سپروائزر ڈاکٹر عبداللہ الربیعہ نے مظلوم فلسطینی عوام کے نام نیک تمناؤں کا پیغام بھیجا ہے. فلسطینی عوام کے لیے امدادی سامان کے ساتھ ایک تحریری پیغام بھی انہوں نے ارسال کیا ہے، جس میں ان کے لیے سعودی عرب کی حکومت اور قوم کی طرف سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے. ڈاکٹر عبداللہ الربیعہ کا یہ پیغام سوشل میڈیا کی زینت بنتے ہوئے وائرل ہو گیا. انہوں نے ایک سفید کاغذ پر فلسطینی عوام کے نام ایک پیغام لکھا، جس سے امدادی سامان کی ایک کھیپ پر نصب کیا گیا ہے، لگایا گیا ہے. پیغام میں سعودی عرب کی طرف سے دہائیوں سے فلسطینی قوم کو مشکل وقت میں دی جانے والی امداد کی طرف توجہ دلائی گئی اور سعودی قوم کے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے ہمدردی اور بھائی چارے کے جذبات کو اجاگر کیا گیا. الربیعہ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل پر رفح کراسنگ کو انسانی امداد کے لیے کھولنے کے لیے دباؤ ڈالے. انہوں نے کہا کہ ہم اس اجتماع میں غزہ کے لوگوں کی تباہ کن مصائب کو کم کرنے کے لیے متعدد معاہدوں پر دستخط کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب سے مصر کے العریش شہر تک امدادی سامان کا فضائی پل قائم کیا جا رہا ہے. اب تک 15 مال بردار طیارے امدادی سامان لے کر العریش پہنچ چکے ہیں. ایک بڑی خبر آ رہی ہے. جی آپ جانتے ہیں کہ فلسطینیوں کے حق میں، فلسطینیوں کے سپورٹ اور سمرتھن میں پوری دنیا میں مارچ، ریلیاں، آندولن، احتجاج کیے جا رہے ہیں، کیونکہ دنیا نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے اسرائیل اور امریکہ نے آتنکواد کا ننگا ناچ کھیل کر فلسطین اور غزہ کے بے قصور انسانوں اور بستیوں، ہاسپٹل اور اسکولوں پر بم برسایا. اس لیے فلسطین کے حق میں اب پوری دنیا کے ملک ہوتے جا رہے ہیں. اور ابھی خبر آ رہی ہے کہ کیوبا کے صدر
क्यूबा के सदर ने फलस्तीनियों की हिमायत में, उनके सपोर्ट में मार्च किया, एक बड़े एहतजाजी मार्च की क्यूबा के सदर ने, प्रेसिडेंट ने क़यादत की, जबकि इजराइल ने गजा की पट्टी में हमास के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। जब जुलूस जजायर गरब अल हिंद की तपती धूप में समंदर के किनारे के रास्ते के बराबर से गुजरा तो फलस्तीनी परचम लहराते हुए मुजाहिरीन ने इजराइल की हिमायत करने पर अमेरिका को तनकीद का निशाना भी बनाया। और मैं आपको बता दूं कि क्यूबा के प्रेसिडेंट का ये जुलूस, ये मार्च और ये पूरी रैली 1 घंटा तवील मार्च में तकरीबन यूं समझिए कि 10,000 अफराद ने हिस्सा लिया, जिसे कम्युनिस्ट के ज़ेरे इंतजाम मुल्क में नौजवान गुरोहों की अंजुमनों ने बुलाया था। और इस अजीम शान फलस्तीन के समर्थन में जो रैली क्यूबा के सदर ने निकाली, इसमें अलग अलग किस्म के नारे लग रहे थे, इजराइल, सयूनी, यहूदी और अमरीकियों के लिए। उसमें कहा गया कि तुम कह रहे थे, लोग नारे लगाते हुए कह रहे थे कि फुस्ताई हो, तुम दहशतगर्द हो, यानी इजराइल और अमरीका को दहशतगर्द कहा जा रहा था। जंग शुरू होने के बाद से क्यूबा में जितनी रैलियां फलस्तीनियों के समर्थन में हुई है, उनमें ये सबसे बड़ी रैली थी। क्यूबा में मेडिकल की तालीम हासिल करने वाले फलस्तीनी तलबा भी इस रैली में शरीक हुए थे।